ہمارے اسلاف جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جو سردیاں آتی ہیں، جب سردی کے دن آتے ہم اس کا استقبال کرتے تھے کہ ہم خوش ہوتے تھے کیونکہ اس کے اندر برکت نازل ہوتی ہے۔ اب یہ برکت نازل کس طرح ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے رات جو ہے بہت بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے اور انسان اچھی طرح سے آرام کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، اگر دن کو چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو برکتوں کا ذریعہ ہے، یہ ونٹر جو ہے ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل اکثر ہم ایک آواز اکثر سنا کرتے ہیں کہ بچہ سے گمت خراب، بچہ نے مانان کہ امز بیڈ ایکٹیویٹی ہند شکار گمت۔ تو میرے دوستو، ہم تو احساس کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے، یہ ہم فیل کرتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہوں گا احساس سے کم نہ ہوں گے یہ انجمن کے بیانک اندھیرے۔ روشنی کے لیے ہم سفیروں اپنے دل کو جلانا پڑے گا۔ اگر ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کی جو بگڑتی صورتحال ہمیں تشویش میں ڈال رہی ہے، تو اس کے لیے خالی احساس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو ہے ہم سب کو آگے آنا پڑے گا اور اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم کام نہیں کریں گے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ تو ہم سب کو آگے آنا ہوگا۔ بالخصوص اگر ہم آج کی بات کریں گے، اگر ہم بچوں کو سدھارنا ہے، بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ہم فکر مند ہیں، تو ہمیں عملی طور پر اس کو کر کے دکھانا ہے۔ اور آج کل جو ونٹر ویکیشن چل رہی ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ان کی اخلاقیات جو ان کی تعلیم ہے یا اخلاقیات جو ان کی ہے، ان کو اس کو بنانے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رخ جو ہے مکاتب کی طرف کریں، کیونکہ باقی مہینوں کے اندر جو ہے یہ سکول کے کام کے ساتھ بزی رہتے ہیں، اس جو ہے حساب کا جو یہ وقت نہیں لگا پا رہے ہیں مکاتب کے اندر۔ لیکن یہ جو ونٹر ویکیشن ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کل جب ہم دیکھتے ہیں گاؤں کے اندر ہمارے بچے خالی کھیل کود کے اندر لگے ہوتے ہیں، صبح 10 بجے سے لے کر وہ 12 بجے تک، پھر کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر لگ جاتے ہیں اس کے اندر۔ نہ باپ کو کوئی فکر ہے، نہ ماں کو کوئی فکر ہے، نہ گاؤں کے جو ذمہ دار حضرات وہ اس بارے کے اندر کوئی فکر مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل درست ہو جائے، ہمارے بچوں کی جو اخلاقیات جو ہے وہ اعلیٰ ترین ہو جائے، اس کے لیے ہمیں لازماً جو ہے ان کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ آج کل ہمارے بچے ڈگریاں پر ڈگریاں لیتے ہیں، ہمارے یووا جو ہے ڈگریاں پر ڈگریاں کرتے ہیں، تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اخلاقیات جو ہے وہ بہت ہی بگڑتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ تعلیم ویسی تعلیم ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اس تعلیم سے ہمارے بچوں کے اندر اخلاقیات کے حوالے سے کوئی ہم جو ہے اچھے مستقبل کی کوئی توقع نہیں کر سکتے۔ بالخصوص ہمیں اپنے بچوں کا داخلہ مکاتب کے اندر کرنا ہے، اور بالخصوص یہ جو ونٹر ویکیشنز آج ہمارے بچوں کی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کا جو ہے داخلہ جو ہے مستقل طور پر جو ہے بڑی پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک ہفتے کے اندر ایک دن وہ وہاں جاتے ہیں، 2 دن گھر میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مکتب بھی جاتا ہے، ایسا کام نہیں چلے گا۔ کیونکہ میں خود ایک مکتبہ سے وابستہ ہوں، ایک مکتبہ میں بھی خود چلاتا ہوں، مجھے بخوبی اس چیز کا تجربہ ہے، پیرنٹوں کی طرف سے خاص توجہ نہیں دیا جا رہا۔ اگرچہ کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی پیرنٹ ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ سب لوگ جو ہے ایسے ہیں، بہت سارے پیرنٹ ایسے ہیں جو ہمیں فون کال پر فون کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی لیول کیا ہے، اس طرح ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے کوآپریٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بستی کے اندر ہوگا، لیکن آپ تمام لوگوں سے میری گزارش، اگر والدین دیکھتے ہیں یا اگر مائیں دیکھتے ہیں، اگر بھائی بہن دیکھتے ہیں، ہم سب کو پہلے خود بھی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا اور دین کے ساتھ وابستہ کرنا ہوگا۔ بالخصوص ونٹر ویکیشن جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دین آؤ تو شین آؤ، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ٹیک دی ایڈوانٹیج آف 5 things before 5 things۔ آپ 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی گنائی گئی ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو، یہ کسی کے اندر آپ کا جو ہے ٹائم بزی ہو جائے گا، یعنی فرصت زونی غنیمت امبرک یہ گھن آور رسم تبدیل۔ آج الحمدللہ ونٹرز کے اندر جو ہے جو فرصت ہوا کرتی ہے، اس لیے ہمارے اسلاف جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جو سردیاں آتی ہیں، جب سردی کے دن
آتی ہم اس کا استقبال کرتے تھے کہ ہم خوش ہوتے تھے کیونکہ اس کے اندر برکت نازل ہوتی ہے۔ اب یہ برکت نازل کس طرح ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے رات جو ہے بہت بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے اور انسان اچھی طرح سے آرام کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، اگر دن کو چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو برکتوں کا ذریعہ ہے، یہ ونٹر جو ہے ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، بالخصوص ہمارے بچوں کے لیے۔ جب ونٹر ویکیشنز ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو جو ہے مکاتب کے اندر ان کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں پر لگا سکتے ہیں تاکہ یہ وہاں پر جو ہے حقیقی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کو احساس ہو جائے گا ہمارا یہاں پہ آنا کیا مقصد کیا ہے، دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے اور جانے کا مقصد کیا ہے، باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا یعنی اس بارے میں ان کو بہرحال اویئرنیس ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان کو جو ہے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ تو اب تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی فکر مندی کے حوالے سے بچوں کا داخلہ مکتب کے اندر کرے اور خود دیکھیں کہ اگر میرا بچہ جا رہا ہے، میرے ہمسائے کا بچہ کیوں نہیں جا رہا ہے، اور اگر میری بستی کے اندر مکتب ہے تو مبارک، اگر نہیں تو اس کے لیے فکر کریں۔ جس طرح ہم جو ہے اگر ہماری بستی کے اندر ٹرانسفارمر نہیں ہوگا تو سارے گاؤں والے جو اکٹھا ہوتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، ان کو ٹرانسفارمر لاتے ہیں۔ جب ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، جب تک ہم دین کی ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے تب تک ایسا نہیں ہوگا، اور دین کے بغیر ہمارا جینا اس دنیا کے اندر بالکل فضول ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر اخلاقیات بڑھ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ درست ہو جائے، فار دیٹ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جس طرح اللہ کے نبی نے اس امت کی شروعات اقرا سے کی تھی، اس طرح ہمیں پھر سے اقرا کی طرف آنا پڑے گا، اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم و تربیت سے، اور اچھی تعلیم و تربیت سے، حقیقی تعلیم تربیت سے، نفع والے علم سے، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع والے علم سے ان کو آراستہ کرنا ہے، پھر جا کر جو ہم ایک اچھے معاشرے کی امید رکھ سکتے ہیں۔